بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 481 میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراتب اور مراحل بیان کیے جائیں گے۔ کتاب الجہاد فصل پنجم میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس درس میں اس کے مراتب اور مراحل بیان ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنا واجب ہے۔ دوسرے مرتبہ میں نرم مزاجی سے زبان سے روکنا اور متوجہ کرنا تبلیغ کرنا واجب ہے۔ تیسرے مرحلہ میں شدت سے روکنا، نیز دیگر مراتب بھی ذکر ہوں گے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو گناہگار ہے، معصیت کار ہے، وہ معصیت کو چھوڑ دے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مختلف درجات، مراتب اور مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اظہار کراہت کرے، یعنی اگر کوئی شخص حرام کام کرتا ہے تو وہ اس کو ابتدا سے ہی مارنا پیٹنا شروع نہ کر دے یا اس کے ساتھ سختی شروع نہ کر دے، بد اخلاقی نہ کرے، بلکہ اس سے دوری اختیار کرے، جس سے سمجھا جائے کہ یہ شخص اس سے یعنی اچھا اس کو نہیں سمجھ رہا، یا اگر احتمال ہے کہ اصلاً وہ نہیں جانتا کہ یہ کام برا ہے تو اس کو بتا دے کہ یہ محرمات میں سے ہے اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ البتہ اظہار کراہت معصیت کار سے اس کے بھی مراتب ہیں، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپسندیدگی کے اظہار سے وہ اپنے گناہ سے روک جاتا ہے تو یہی کافی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا ہو جاتا ہے اور اس سے اگلے مراحل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر اظہار کراہت سے گناہگار اپنی معصیت اور بدکاری کو نہیں چھوڑتا تو اس سے نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اس کو مسالے اور مفاسد بیان کیے جائیں تاکہ وہ متوجہ ہو جائے اور حرام کام کو چھوڑ دے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نرم اور اخلاقی گفتگو سے وہ اپنے حرام کام کو نہیں چھوڑتا تو سخت کلام کیا جائے اور تندی کے ساتھ اس کو متوجہ کیا جائے تاکہ وہ حرام کام کو چھوڑ دے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر سخت کلام بھی اس پر اثر نہیں ہوتا تو اس وقت مارنے پیٹنے پر نوبت آ جاتی ہے اور اس کے بھی مراتب اور مراحل ہیں جن کو بیان کیا جائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو سابقہ درس کی عبارت رہتی ہے وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُرْتَفِعُ مَعَ فَقْدِ هَذَا الشَّرْطِ الْوُجُوبُ دُونَ الْجَوَازِ بِخِلَافِ السَّابِقِ۔ یہ سابقہ بحث کا تتمہ ہے کہ شہید ثانی نے تیسرے اور چوتھی شرط میں ایک فرق بیان کیا تھا، یہاں پر ایک اور فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ سابقہ فرق یہ تھا کہ چوتھی شرط میں عدم تاثیر کا گمان کافی نہیں ہے وجوب امر یا نہی کے سقوط میں، جبکہ شرط سوم میں گمان ضرر کافی ہے وجوب امر یا نہی کے سقوط میں۔ تو اب ایک اور فرق بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ساکت ہو جائے گا جب چوتھی شرط نہ ہو، تو یہ فقط وجوب ساکت ہوتا ہے نہ جواز، چونکہ عدم تاثیر کے یقین سے وجوب امر یا نہیں ساکت ہوتا ہے، لیکن اس کا جواز تو باقی رہتا ہے۔ جبکہ سابقہ جو شرط سوم تھی، اگر شرط نہ ہو تو پھر نہ فقط وجوب بلکہ جواز امر و نہی بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُرْتَفِعُ مَعَ فَقْدِ هَذَا الشَّرْطِ یعنی چوتھی شرط کے فاقد ہونے کے ساتھ فقط وجوب ساکت ہوگا، دون الجواز لیکن جواز باقی رہے گا، بخلاف سابق لیکن تیسری شرط کے نہ ہونے کے ساتھ وجوب کے ساتھ ساتھ جواز بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ ثم يتدرج المباشر في الانکار فيبتدئ باظہار الکراہۃ والاعراض عن المرتکب متدرجا فیہ ایضاً۔ تو یہاں پر درجات اور مراتب بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی امر و نہی کرنے والا
تدریجی طور پر مراحل اور مراتب کے ساتھ انکار کرے، فَيَبْتَدِئُ بِإِظْهَارِ الْكَرَاهَةِ، پہلے مرحلے میں وہ اظہار کراہت کرے، اظہار ناپسندیدگی کرے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمُرْتَكِبِ، اور جو بندہ معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے اس سے روگردانی کرے، متدرجاً فیہ ایضاً، اس میں بھی یعنی پہلے کم مرتبے سے شروع کرے اور پھر اگلے مراحل کی طرف جائے، تدریجی ہو یہ سارا سلسلہ۔ فَإِنَّ مَرَاتِبَهُ كَثِيرًا، اس کے بھی بہت زیادہ مراتب ہو سکتے ہیں۔ ثُمَّ الْقَوْلِ اللَّيِّنُ فَإِنْ لَمْ يَنْجَعْ الْإِعْرَاضُ، اگر روگردانی نفع بخش نہ ہو تو پھر نرم گفتگو کے ذریعے اس کو متوجہ کرے، حرام کام سے روکے۔ ثم الغلیظ، پھر اس کے بعد شدید کلام کے ذریعے اس کو روکے۔ ان لم یؤثر اللین متدرجا فی الغلیظ ایضا، اگر نرم گفتگو اثر نہ کرے تو پھر شدید کلام کے ذریعے اس کو روکے۔ غلیظ اور شدید کلام میں بھی تدریجی طور پر آگے جائے۔ ثم الضرب، اور اگر شدید کلام بھی اس کو نہ روکے تو پھر مار پیٹ کی صورت آ جاتی ہے۔ ان لم یؤثر الکلام الغلیظ مطلقا، جب شدید کلام اپنے تمام مراحل کے ساتھ اثر انداز نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کو مار پیٹ کر روکنا چاہیے حرام کام سے۔ وَيَتَدَرَّجُ فِي الضَّرْبِ أَيْضًا عَلَى حَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَيُنَاسِبُ مَقَامَ الْفِعْلِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْغَرَضُ تَحْصِيلَ الْغَرَضِ، اور مار پیٹ میں بھی تدریجی طور پر یعنی پہلے کم مار کے ذریعے روکے، پھر اگر نہیں رکتا تو زیادہ مار کے ذریعے اس کو روکے۔ عَلَى حَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ، جتنا مصلحت تقاضا کرے اس حد تک اس کو مارنا چاہیے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَيُنَاسِبُ مَقَامَ الْفِعْلِ، جو مقام عمل کے مناسب ہو اتنا اس کو مارنا چاہیے۔ بِحَيْثُ يَكُونُ الْغَرَضُ تَحْصِيلَ الْغَرَضِ، چونکہ مارنے سے اس کا مقصد اس کو حرام کام سے روکنا ہے، اس تک اس غرض کو حاصل کرنا ہے، ویسے مارنا پیٹنا کوئی مقصود تو نہیں ہے۔ وَفِي التَّدَرُّجِ إِلَى الْجَرْحِ وَالْقَتْلِ حیث لا یؤثر الضرب ولا غیرہ من المراتب قولان، آیا مار پیٹ کے بعد اس کو زخمی کرنا یا اس کو قتل کرنا جب وہ نہایت ہی حرام کام اور معصیت کے کاموں سے نہیں روک رہا، حیث لا یؤثر الضرب ولا غیرہ من المراتب، جب مارنا پیٹنا اور دوسرے مراتب اس کو حرام کام سے روکنے میں مؤثر نہیں ہوئے تو آیا اس کو زخمی کرنا یا قاتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دو نظریے ہیں۔ احدہما الجواز ذهب الیہ المرتضی وتابعہ العلامة فی کثیر من کتبہ لعموم الاوامر واطلاقها وهو يتم في الجرح دون القاتل لفوات معنى الامر والنهي معه اذ الغرض ارتكاب المأمور وترك منہی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب سابقہ مراحل اور مراتب اثر نہ کریں تو پھر اس کو زخمی کرنا اور قاتل کرنا بھی جائز ہے۔ اس نظریے کو سید مرتضی علم الہدا بغدادی، جو کہ علامہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے ان کے بڑے بھائی تھے اور بہت بڑے مجتہد تھے، انہوں نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے، اور علامہ حلی نے ان کی پیروی کی ہے اسی نظریے میں اپنی بہت سی کتابوں میں، کہ اگر سابقہ مراحل فیل ہو جائیں تو پھر زخمی کرنا اور اس کو قتل کرنا بھی بعض صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے۔ لعموم الاوامر و اطلاقها، چونکہ جو امر اور نہی کے وجوب کے اوامر ہیں وہ عموم رکھتے ہیں اور ان کے اطلاق کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ بہرحال گناہ کے کاموں سے روکنا واجب ہے، تو اگر سابقہ مراحل کام نہ کر رہے ہوں، اثر انداز نہ ہو رہے ہوں تو پھر اس مرحلے کو بھی جاری کرنا چاہیے۔ وَهُوَ يُتِمُّ فِي الْجَرْحِ دُونَ الْقَاتِلِ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ اس صورت میں کامل ہے کہ جب اس کو زخمی کرنا مراد ہو، لیکن قاتل کے معاملے میں یہ دلیل کافی نہیں ہے، چونکہ وہ جو دلیلیں ہیں وہ قاتل کی صورت کو شامل نہیں ہوتی، چونکہ امر یا نہی کا معنی قاتل کرنے کی صورت میں
تحقق نہیں پیدا کرتا، اس لیے کہ غرض امریہ نہیں کی تھی کہ اس گناہگار کو واجب کے لیے آمادہ کیا جائے، حرام سے ترک کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے، اور جب اس کو قتل کر دیا تو پھر بندہ ہی نہیں رہا، موضوع ہی ختم ہو گیا، تو اس نے کون سا واجب انجام دینا ہے، کون سا حرام چھوڑنا ہے، تو وہ غرض ساقط ہو جاتی ہے۔ لفوات معنی الامر والنہی معہ، چونکہ جب قتل کر دیں گے تو امر و نہی کا معنی اور موضوع ختم ہو جائے گا۔ اذ الغرض، چونکہ غرض کیا تھی امر و نہی کرنے کی، ارتکاب المأمور، یعنی کہ وہ واجبات کو انجام دے، وترک المنہی، اور محرمات سے روک جائے۔ جب بندہ ہی قتل ہو گیا تو اس نے پھر کون سا واجب انجام دینا ہے، کون سا حرام کام چھوڑنا ہے۔ وَشَرْطُهُ تَجْوِيدُ التَّأْثِيرِ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ مَعَهُ، وَاسْتَقْرَبَ فِي الدُّرُوسِ تَفْوِيضَهُمَا إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ حَسَنٌ فِي الْقَتْلِ خَاصَّةً۔ نیز امر و نہی کرنے کی ایک شرط تھی کہ اس کے اندر تاثیر ہونے کا امکان موجود ہو۔ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ مَعَهُ، جب اس کو قتل کر دیں گے تو یہ شرط بھی ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ اس میں اثر ہی نہیں ہوگا۔ جب بندہ ہی مر گیا تو اس نے اثر کیا لینا ہے؟ تو یہ دونوں شرطیں جو ہیں اگر اس کو قتل کر دیں تو غرض بھی حاصل نہیں ہوتی اور شرط تاثیر بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے قاتل والی صورت کو شہید ثانی قبول نہیں کرتے، لیکن اس حد تک قبول کرتے ہیں کہ اس کو زخمی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ رک جائے حرام کام سے۔ وَاسْتَقْرَبَ فِي الدُّرُوسِ، جبکہ شہید اول دروس شرعیہ میں قریب تر قرار دیتے ہیں تفویضہما الی الامام، کہ زخمی کرنے کو اور قاتل کرنے کو امر و نہی کے حوالے سے امام کے سپرد کیا جائے۔ وَهُوَ حَسَنٌ فِي الْقَتْلِ خَاصَّةً، شہید ثانی فرماتے ہیں فقط قاتل کرنے کے بارے میں یہ نظریہ ٹھیک ہے، یعنی امام علیہ السلام اس کو جاری کر سکتے ہیں، لیکن زخمی کرنے والا جو ہے اگر مرحلہ آن پہنچے تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے امر و نہی کے حوالے سے۔ بہرحال یہ پہلے نظریے کے بعد دوسرا نظریہ یہی بن جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے ان دونوں مرحلوں کو امام معصوم کے سپرد کرنا چاہیے، اگر وہ اس کو ثواب دید سمجھیں تو جاری کریں، یا اس کے امام کے اذن و اجازت سے یہ جاری ہونا چاہیے۔ تو یہ شہید اول کا جو نظریہ ہے دروس میں، یہ دوسرا نظریہ بن جاتا ہے اس میں۔ تو شہید نے اس میں تفصیل دی کہ یہ قاتل کی نسبت تو ٹھیک ہے، لیکن زخم کرنے کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عمومات اور اطلاقات اس کو شامل ہیں۔ اگر امر و نہی کرنا اس پر موقوف ہو تو دوسرے لوگ بھی اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح تو اس میں تین قول بن جاتے ہیں، ایک سید مرتضی اور علامہ ہلی کا کہ زخم کرنا اور قتل کرنا بھی سب کے لیے جائز ہے امر و نہی کے حوالے سے۔ دوسرا نظریہ دروس میں شہید اول کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دو مرحلے فقط امام کے لیے ہیں۔ تیسرا نظریہ تفصیل کا ہو جائے گا وہ شہید ثانی کا، کہ دوسرے افراد زخم لگا سکتے ہیں امر و نہی کے لیے، لیکن قاتل جو ہے وہ فقط امام کی ثواب دید پر مشتمل ہے۔ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ، جبکہ دلی طور پر انکار کرنا واجب ہے، وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ أَن يُوجَدَ فِيهِ إِرَادَةُ الْمَعْرُوفِ وَكَرَاهَةُ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، یعنی جو شخص امر و نہی کرنے والا ہے ہر صورت میں اس کو دلی طور پر اس کو ناپسند کرنا واجب ہے، یعنی اس کے اندر نیکی کا ارادہ پایا جائے اور برائی سے ناپسندیدگی پائی جائے۔ سواء اجتمعت الشرائط ام لا، چاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کی شرائط اس میں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، دل سے اس کے پاس کراہت ہونی چاہیے۔ وسواء امر او نہا بغیرہ من المراتب ام لا، چاہے دوسرے مراحل کے ساتھ وہ امر و نہی کر سکے یا نہ کر سکے، دل سے ناپسندیدگی ہر صورت میں واجب ہے۔ لأن الانکار القلبی بهذا المعنى من مقتضى الایمان ولا تلحقه مفسدہ، چونکہ اس طرح انکار قلبی دل سے انکار کرنا، ناپسند کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وغیرہ پڑھ لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم واجبات کو پسند کرتے ہیں اور محرمات کو ناپسند کرتے ہیں۔
ایمان کا تقاضا ہے، اور دل سے نفرت رکھنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کہے یار آپ مجھے کیوں روک رہے ہو۔ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي قِسْمَيِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، نیز یہ امر و نہی کی قسموں میں بھی داخل نہیں ہوتا کہ اس کو امر و نہی کی شرائط کے ساتھ موقوف قرار دیا جائے کہ اگر امر و نہی کی شرائط ہوں جو پہلے بیان ہوئی تب یہ دلی انکار کرنا، کہتے نہیں یہ چونکہ امر و نہی میں جاتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے کافی ہے کہ دلی انکار ہر صورت میں ہو چاہے شرائط موجود ہوں یا نہ ہوں۔ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ اطَّلَعَ عَلَى مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِإِيجَادِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنَ الْاعْتِقَادِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَجَوَّزَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ فِي جَعْلِهِمْ هَذَا الْقِسْمَ مِنْ مَرَاتِبِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تو ایک ایسا حکم ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ دلی طور پر اس کا انکار کرے، یعنی یہ امر و نہی کے علاوہ ایک حکم ہے جو خاص ہے اس شخص کے ساتھ کہ جو جانتا ہو کہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، بے ایجاد الواجب علیہ، یعنی کہ وہ اپنا جو واجب ہے دلی طور پر انکار کرنا اس کو پیدا کرے اپنے دل میں، من الاعتقاد فی ذالک، یعنی دلی طور پر اس کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ شہید ثانی اصل میں اس کے ساتھ بہت سے فقہاء پر نقد و نظر کرنا چاہتے ہیں۔ وَقَدْ تَجَوَّزَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَصْحَابِ، بہت سے شیعہ فقہاء نے مجازاً یہاں پر اس قسم کو امر و نہی کے مراتب میں سے قرار دے لیا ہے۔ امر و نہی دل میں نہیں ہوتی، شہید یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض فقہاء نے جو فرمایا کہ دلی انکار کرنا بھی یہ امر و نہی کے مراتب میں سے ہے اور یہ پہلا مرتبہ قرار دیا ہے اور دوسرے درجے میں اظہار کراہت قرار دیا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو امر و نہی کے مراتب میں سے قرار دینا مجاز ہے، تجوزہ، یعنی انہوں نے مجازاً اس کو بنایا ہے، چونکہ امر کا معنی ہوتا ہے طلب فعل اور نہی کا معنی ہوتا ہے طلب ترک، تو دل میں جو انکار کرتے ہیں، دل میں اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ طلب امر یا طلب فعل و ترک تو نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو امر و نہی محسوب نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بلکہ امر و نہی کے مراتب ہوئی ہیں جو اظہار کراہت سے شروع ہوتے ہیں اور باقی بیان ہو چکے۔ تو یہ جو امر و نہی کے مراتب اور مراحل بیان ہوئے، ان پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ جابر کی روایت ہے فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَأَلْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَسَكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَسَائِلُ شِیعہ باب 3 ابواب الامر بالمعروف، ابواب الامر والنہی۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف منسوب تفسیر میں بھی جو آپ نے ابا و اجداد کے واسطے سے روایت کی نبی اکرم سے، من رأى منکم منکرا فلینکر بیدین استطاع وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ، تو اس میں ہے کہ جو بندہ کسی حرام کام کو دیکھتا ہے تو پہلے تو اگر کوشش کر سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر نہیں کر سکتا تو دل سے اس کا انکار کرے۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منقول ہے، ان اول ما تغلبون علیہ من الجہاد بایدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم فمن لم یعرف بقلبہ معروفا ولم ینکر منکرا قلب فجعل اعلاہ اسفلہ، جو شخص ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے جہاد نہیں کر سکتا بلکہ وہ دل سے نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور منکر اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا تو اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن ابی لیلہ کی روایت بھی امام علی علیہ السلام سے اس معنی میں منقول ہے، اور یہ روایات وسائل شیعہ باب 7 ابواب الامر والنہی میں تفصیل کے ساتھ اور بھی کافی روایات ہیں۔ انکار قلبی کا معنی نہایہ میں ذکر کیا گیا ہے، وجوب و حرمت کا اعتقاد رکھنا، اور قواعد میں بیان کیا گیا ہے اس اعتقاد کے ساتھ اس معصیت پر راضی نہ ہونا، اور اسی طرح دوسرے معنی بھی ذکر کیے گئے ہیں جیسا کہ تنقیح میں ہے
کہ معل ابتحال الی اللہ فی اہداء العاصی، یعنی کہ وہ اللہ کے سپرد کر دے اس گناہگار کو، اگر روک نہیں سکتا تو پھر اس کی منشا پہ اس کو چھوڑ دے۔ اور کفایہ میں ہے کہ اس فعل پر راضی نہ ہو، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، الراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیہ وعلی کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل بہ و اثم الرضا بہ۔ وسائل وشیہ باب پنجم ابواب الامر والمعروف، جو شخص کسی قوم کے عمل پر راضی ہوتا ہے تو ان کے ساتھ داخل ہوتا ہے، عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے، لیکن منتحل مطلب شرائع الاسلام اور ایک جماعت فقہا نے کہا ہے کہ یہ اظہار کراہت ہوتا ہے۔ یہ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نلقى اہل المعاصی بوجوہ مکفہرہ۔ وسائل شیعہ باب ششم ابواب الامر والنہی، اور مرسل شیخ امام صادق علیہ السلام سے انہو قال لقوم من اصحاب انہو قد حق لی ان آخذ البری منکم بالسقیم وکیف لا یحق لی ذالک وانتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلا تنکروہ علیہ ولا تہجرونہ ولا تؤذونہ حتی یترک۔ اسی طرح ہشام بن سالم کی امام صادق علیہ السلام سے روایت بھی موجود ہے باب ہفتم میں، اور مرسل درست امام صادق علیہ السلام سے طولانی ہے۔ تو یہ روایات وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 11 میں موجود ہیں۔ تو ان نصوص سے سمجھا جاتا کہ انکار قلبی سے مراد اظہار کراہت ہے، اس طرح کہ وہ گناہگار سے روگردانی کرے۔ بقیہ جو تفاسیر ہیں وہ ضعیف ہیں، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی فرمایا کہ فقط اعتقاد دل میں رکھ لینا تو وہ تو امر و نہی کے مراحل میں بھی شمار نہیں ہوتا، اس کے مصادیق میں بھی شمار نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور جو فرمایا کہ جرح و قاتل کے 2 قول ہیں، تو ایک نظریہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ شیخ طوسی دہلمی، قاضی فخر المحققین، شہید اول مقداد، فاضل سیوری اور محقق کرکی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں مگر امام کے اذن سے۔ مسالک الافہام میں اسے اشہر کی طرف نسبت دی، اور دوسرا قول ہے کہ جائز ہے۔ سید مرتضیٰ ابن ادریس ہلی اور فاضل یعنی علامہ ہلی بعض کتابوں میں، یحییٰ بن سعید بھی اس کے قائل ہیں اطلاق آیات اور روایات کی وجہ سے۔ بعض میں تو اشعار پایا جاتا ہے قاتل و جار کا، جیسے جابر کی روایت ہے ہنالک فجاہدوہم بابدانکم، وسائل الشیعہ باب سیوم ابواب الامر والنہی، اور ابن ابی لیلہ کی روایت بھی اسی معنی میں ہے۔ جبکہ شہید ثانی نے یہاں پر تفصیل دی ہے کہ جرح دوسروں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن قاتل امام کی اذن پر موقوف ہے۔